بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وارڈن بہت اچھی تھی، مجھے اپنے کمرے میں سلاتی اور بہترین کھانے بھی کھلاتی، یہاں تک کہ مجھ سے ہاسٹل کے پیسے بھی نہ لیتی، بس بدلے میں کہتی کہ تم روز میری نابینا ماں کے پاس میری جگہ چلی جایا کرو اور انہیں کھانا کھلا کر آ جایا کرو، لیکن انہیں شک نہ ہو کہ تم ان کی بیٹی نہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں روز ایسا ہی کرتی۔ ایک دن اچانک اس بوڑھی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، میری بیٹی کو بچا لو، صرف تم اسے بچا سکتی ہو۔ میں بھاگتے ہوئے ہاسٹل پہنچی تو کمرے کا منظر دیکھ کر چیخیں نکل گئی کہ اس انجان شہر میں قدم رکھتے ہی میں گھبرا گئی کہ میں انجان لوگوں کے درمیان کیسے گزارا کروں گی۔ میں وہ لڑکی تھی جس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، آج اکیلے تنہا دوسرے شہر میں زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آ گئی تھی، لیکن اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے سرواؤں کر پاؤں گی۔ بس سے نیچے اترتے ہی میں نے اپنا بیگ چیک کیا، شکر ہے کہ ساری چیزیں موجود تھیں، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ میں بیگ سے اس ہاسٹل کا پتہ نکالا جو مجھے میرے ابو نے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں کی وارڈن کو وہ اچھے سے جانتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اس ہاسٹل میں ٹھہرنے کا کہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وارڈن کوئی ادھیڑ عمر سی عورت ہوگی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی جو مجھ سے 5-6 سال ہی بڑی ہوگی۔ جو نام بوا نے مجھے بتایا تھا، جب میں نے پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس نام کی خاتون تو کچھ عرصہ پہلے یہاں پر نوکری کرتی تھی، اب ان کی جگہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی، میں تو یہاں پر اور کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اس لڑکے نے میری پریشانی بھانپ لی اور پوچھنے لگی کیا کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ میری بوا نے تو کہا تھا کہ میری ایک جاننے والی ہے، وہ تمہیں اپنے ہاسٹل میں کمرہ دے دے گی، مگر اب وہ یہاں پر نہیں ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں۔ مجھے ویسے بھی اس ہاسٹل کا اور اس لڑکی کا رویہ بہت مشکوک ہی لگ رہا تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد یہاں پر نکل جاؤں، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اور کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ مجھ سے جتنے پیسے لینے ہیں لے لے، مگر مجھے یہاں پر رہائش کے لیے کمرہ چاہیے۔ تو مجھے بہت مایوسی ہوئی جب اس نے بتایا کہ یہاں پر تو کوئی کمرہ بھی خالی نہیں ہے۔ میں اپنا سامان اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی کہ جب پیچھے سے اس نے آواز دے کر بلا لی اور کہنے لگی، لیکن پھر بھی میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دیتی ہوں، تم آج سے میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سو جانا۔ آخر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تو میرے بوا کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر مجھ پر اتنی عنایت کس لیے؟ خیر مجھے کیا، مجھے اتنے سوالات کے جوابات جاننے کی ضرورت نہیں تھی، میرا رہنے کا انتظام ہو گیا تھا، میرے لیے تو یہی کافی تھا۔ میں اپنے لیے جو پیسے لے کر آئی تھی وہ بہت تھوڑے تھے اور بہت جلد ختم ہو جاتے، اس لیے مجھے اپنے لیے جلدی سے جلدی نوکری کا انتظام بھی کرنا تھا تاکہ اپنے خرچے نکال سکوں۔ اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب وارڈن میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی۔ میں اس کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کھانے سے انصاف کرنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر آئی تو ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ وہ مجھے وارڈن کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نہیں آئی ہو، اور جب میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے پوچھا کیا تم رات وارڈن کے کمرے میں رہی ہو؟ میں نے اس کی اس بات کا بھی ہاں میں جواب دیا تو لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے وارڈن کے ساتھ ایک کمرے میں سونے پر ان دونوں کو کس بات کی حیرت ہو رہی ہے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب میں مستقل وارڈن کے ساتھ اس کے کمرے میں رہوں گی تو ان کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ بھاگ کر دوسروں کو یہ باتیں بتا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں ساری لڑکیاں میرے آس پاس ہی اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا واقعی اس وارڈن نے تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے؟ مجھے چڑ ہونے لگی کہ آخر اس میں اتنی حیرانی والی بات ہی کیا تھی۔ ان لڑکیوں کے بقول وہ وارڈن تو بہت ہی سخت مزاج اور انتہائی کھڑوس طبیعت کی مالک تھی، وہ لڑکیوں سے وہ بہت برا پیش آتی تھی، تو ایسی صورت میں وارڈن کا اچھا رویہ وہ بھی میرے ساتھ۔ خیر مجھے تو یہی محسوس ہوا چونکہ میرا پہلا دن ہے تو شاید اس لیے اس نے مجھ سے نرمی برتی ہوگی۔ ویسے بھی میں نے کون سا فری میں رہنا تھا، پیسے تو دینے ہی تھے، اور اس وارڈن نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اگر میں چلی جاؤں گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس نے مجھے اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا ہوگا۔ میں نے لڑکیوں کی باتوں پر اتنا غور نہیں کیا اور اپنے کاموں پر دھیان دیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی۔
میں نے جلد سے جلد نوکری کی تلاش تو کرنی شروع کر دی، لیکن اتنی جلدی دوسرے شہر میں قسمت کب مہربان ہوتی ہے۔ جب بھی میں باہر سے تھکی ہاری واپس آتی تو وارڈن میرے لیے کھانا تیار رکھتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میرے ساتھ اس کا رویہ اتنا مشفقانہ کیوں ہے، جبکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ واقعی میں اس کا رویہ باقی لڑکیوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ مہینہ ختم ہوا تو میں نے اس سے اخراجات پوچھے کہ کھانے کے اور رہنے کے کتنے پیسے بنے، تو میں ساکت رہ گئی جب اس نے کہا کوئی پیسہ بھی نہیں، تم یہاں پر فری میں رہ سکتی ہو اور فری میں ہی کھا پی سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے کچھ مشکوک انداز میں گھورا۔ وہ آخر مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ میں یہی بات ہرگز بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اور مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی فیور لینے کی امید میں تو نہیں۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا کہ آپ بدلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں تو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر تم کچھ دینا ہی چاہتی ہو تو کیا میں مانگ لوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ کسی غلط کام کے لیے مجھ سے کہے گی، جیسا کہ اکثر ہاسٹلز میں ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ میری جگہ میری ماں سے مل آیا کرو، وہ بیچاری خوش ہو جایا کرے گی۔ پھر وہ وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اصل میں میری ماں نابینا ہے اور میں یہاں ہاسٹل کے انتظامات میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ کئی ماہ میں اس سے ملنے نہیں جا پاتی، تو تم میری جگہ جا کر اس کا حال چال اور خیریت دریافت کر لو تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا لیکن آپ کی ماں مجھ سے کیوں ملے گی؟ میں تھوڑی نہ اس کی بیٹی ہوں۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی میری ماں نابینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سننے کی حس بھی کافی کمزور ہے، تو وہ آواز کا فرق بھی نہیں پہچان سکتی۔ بس تم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال پوچھ لیا کرنا، اتنا ہی کافی ہوگا۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، بلکہ میرے لیے تو یہ ڈیل بہت ہی زبردست تھی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کی ماں کے پاس جانا اور بدلے میں پورا مہینہ فری کے کھانے اور فری کی رہائش۔ اگرچہ اندر ہی اندر مجھے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیسی ڈیل ہم نے کی ہے، لیکن میں یہ ڈیل کرنے پر مجبور تھی کیونکہ مجھے ابھی تک کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے تھے، اور میرے پیچھے تھا ہی کون جس سے میں پیسے مانگتی۔ میں نے جاگیردار گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت لاڈ اور پیار سے میرا نام بشرا رکھا تھا کیونکہ میری پیدائش کے وقت ان کو بہت ساری خوشخبریاں ملی تھی اور میرے باپ کے کاروبار اور زمینوں میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میرا یہ نام رکھا اور میں اپنے نام کی طرح ہی ہمیشہ ان کے لیے خوش قسمت ہی رہی تھی۔ میری ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہماری بڑی سی حویلی تھی جس کے آنگن میں بھاگتی پھرتی تھی۔ ہمارے ساتھ میری ایک بیوہ پھپھو بھی رہتی تھی جنہیں میں بوا کہتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام ہی رکھا تھا، اس لیے میرا ان کے ساتھ بہت کم لگاؤ تھا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ ویسے تو میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ خوشی سے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بہت بڑے گلٹ کا شکار ہیں۔ کوئی ایسی بات تھی جو ان کو سکون اور چین نہیں لینے دیتی تھی، اور اس راز کا علم شاید صرف پھپھو کو ہی تھا کیونکہ میں نے بہت بار ابو اور بوا کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں چھوٹی تھی تو مجھے ان کی باتوں کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ ابا کے دل پر کوئی بہت بھاری بوجھ تھا، اور بوا ان کو یہی مشورہ دیتی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سب ٹھیک کر سکتے ہو۔ اور جب میرے باپ نے سب کچھ ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو قسمت نے موقع نہیں دیا، اور ایک رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے لیے میرے باپ کا جانا تو قیامت تھی ہی، لیکن باپ کے جانے کے بعد جو رشتہ داروں نے پنیترا بدلا وہ تو بہت بڑا سانحہ تھا۔ میرے چچا زاد تایا جو کئی سال پہلے ہی ہم سے الگ ہو چکے تھے، میرے باپ کے مرتے ہی حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے۔ مجھے اور میری ماں کو انہوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہم لوگ عیش و عرش سے فرش پر آ گئے۔ اس موقع پر بوا نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ہم دونوں کو لے کر وہ ایک کرائے کے مکان میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بوا نے کہا کہ تم یہاں سے کسی دوسرے شہر چلی جاؤ کیونکہ یہاں پر تمہیں خطرہ ہے، تمہارے چچا اور تایا تم سے زبردستی جائیداد کے کاغذات کے لیے سائن کروائیں گے۔ پھر بوا نے ہی مجھے اس شہر میں اور اس ہاسٹل میں آنے کا مشورہ دیا تو میں یہاں پر آ گئی۔ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں اپنے کھانے پینے کے اور رہنے کے اخراجات کیسے پورے کروں گی، لیکن اس وارڈن کی وجہ سے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ اب میں اس کی شرط مان بھی لیتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔
मैं अगले दिन इसके बताए गए पते पर गई तो वाकई वहाँ पर एक नबीना औरत मौजूद थी। मैंने जाकर इसके हाथ पकड़ लिए और सलाम किया तो वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और मुझसे बातें करने लगी। मैं बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी ताकि इसको शक ना हो, मगर शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं पहले दिन बहुत अच्छा गुजार कर वापस आ गई। मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान काम है, अगर इसी तरह से होता रहा तो मुझे अपने अखराजात के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे हैरत इस बात की होती थी कि इतनी भी क्या मसरूफियत कि इंसान अपनी माँ से मिलने के लिए ही वक्त ना निकाल पाए। वार्डन को अपनी माँ से मिलने खुद जाना चाहिए, मगर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था जो वो रोज़ अपनी जगह मुझे ही भेज देती और इसकी माँ को भी पता ना चलता कि इसकी बेटी की जगह मैं इससे मिलने आती हूँ। ड्रामा इसी तरह से जारी था और कभी कभी मुझे शक होने लगता था कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है, एक बेटी अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है, जब तक कि कोई बड़ी वजह ना हो। थोड़े दिनों के बाद मुझसे फूफो मिलने के लिए आई तो मुझे यहाँ पर महफूज देखकर इनको बहुत तसल्ली हुई। वो मेरी वार्डन से मिलना चाह रही थी तो मैंने इनको दफ्तर का बताया कि आप जाकर मिल लें, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। जब मैं इनके लिए पानी लेकर दफ्तर के अंदर जाने लगी तो मेरे कदम बाहर ही रुके। अंदर का मंजर काफ़ी हैरान कर देने वाला था। वो वार्डन के हाथ थाम कर रो रही थी। मेरे अंदर जाने पर वो एकदम से चुप हो गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी इस वार्डन का शुक्रिया अदा कर रही थी कि इसने इतने अच्छे से मेरी भतीजी का ख्याल रखा। मुझे हैरत तब हुई जब फूफो कहने लगी कि तुम मुझे इसकी माँ के पास ले जा सकती हो। आखिर इनको वहाँ पर क्या काम था, लेकिन शायद वो तसल्ली करना चाह रही थी कि मैं क्या करती फिर रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर इस बूढ़ी औरत के घर चली गई। वो बस मेरे साथ चुपचाप बैठी रही और मैं रोज़ाना की तरह इस वार्डन की जगह इस औरत की बेटी का नाटक करती रही। वहाँ से बाहर निकले तो बुआ वापस चली गई और मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई तो पहली बार वार्डन मुझसे कुछ खफा नज़र आई और अजीब से लहजे में कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो अपने रिश्तेदारों को मना कर दो कि कोई भी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए मत आए। मुझे इसका अंदाज बुरा तो लगा, लेकिन मैं चुप रही कि मैं इसका खाती हूँ और इसके साथ रहती हूँ तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं कोशिश कर रही थी कि जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं अपने अखराजात खुद उठा लूँ ताकि मुझे किसी की बातें सुननी ना पड़े, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि इसने मुझे कोई बात सुनाई हो। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। आज पहली बार था कि उसने ऐसे लहजे में बात की, शायद इसलिए कि वो ज़हनी तौर पर मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। तो मैंने यही सोचा कि मुझे इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वैसे तो वो हर रोज़ मुझे 5 बजे भेजती थी और मैं 7 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन इस रोज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं बस आधा घंटा ही इसकी माँ के पास बैठकर वापस आ गई। मुझे इतनी जल्दी देखकर एकदम से वो कुछ घबरा गई और उसने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला और मुझे कहने लगी कि अभी तुम हॉस्टल लड़कियों के पास चली जाओ। वार्डन का कमरा हॉस्टल से काफ़ी हटकर था। मुझे शक हो रहा था कि आखिर कमरे में ऐसा क्या हो रहा है कि वो एकदम से बौखला गई और मुझे अंदर नहीं आने दे रही, बल्कि यहाँ से जाने को कह रही। इसके अंदाज से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन की ही बात थी कि जब मैं वार्डन की माँ के पास से उठने लगी तो उसने एकदम से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। मैं घबरा कर पलटी और पूछा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो कहने लगी, तुम मुझसे बेवकूफ़ समझ रही हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि इसकी जगह पर यहाँ मेरा दिल रखने आ जाती हो। ये सुनते ही मेरे तो कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या कर, इसे कैसे मालूम हुआ? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि ये राज ना ही खुले। तो वो औरत कहने लगी कि मैं भी माँ हूँ, अपनी बेटी को लम्स से ही पहचान सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब बस हो जाना चाहिए। अगर मेरी बेटी ने तुम पर एतबार करते हुए अपनी जगह तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। तुम मेरी बेटी को बचा क्यों नहीं लेती? इस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मैंने चौंक कर पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है? तो वो रोते हुए कहने लगी कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकती हो। जाओ जाकर इसे बचा लो। मुझे इसकी बातों की कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन मेरे जहन में एकदम से कल वाला मंजर घूम गया। कल भी तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था और आज ये भी ऐसी बात कर रही थी, तो मेरा डर जाना फितरी था। मैं भागते हुए हॉस्टल पहुंची। हस्बे मामूल आज भी वार्डन के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे इस वक्त तशवीश होने लगी
کہ آخر اندر ایسا کیا چل رہا ہے۔ میں نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا کہ تم آج پھر جلدی آ گئی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 7 بجے سے پہلے واپس مت آنا۔ میں آج اس کی کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی اور جلدی سے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو میرے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو کچھ پل بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کس لیے، اور یہ دروازہ کیوں بند تھا۔ میرے یہ کزن تو شادی شدہ تھے، پھر یہ یہاں پر اس کمرے میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سوچوں اور کیا نہیں۔ کیا روز یہی یہاں پر آتے تھے؟ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے، پھر ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے کہنے لگے تو تم یہاں پر چھپی بیٹھی ہو، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پھر وہ غصے سے اس وارڈن کی طرف بڑھے اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے تو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی یہاں پر ہے، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے جواباً چیخ کر کہا، ہاں یہ بھی یہاں پر ہے، میں نے یہ بات جان بوجھ کر تم سے چھپائی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے خاندان کو پتہ چلے کہ یہ یہاں ہے، یہ یہاں پر میری حفاظت میں ہے اور میں تمہیں ہرگز بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ میرے کزن نے اس کی بات پر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور گراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اتنے اوقات کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ، تم دونوں کو تو میں سیدھا کرتا ہوں۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا، یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، لیکن کیا یہ وارڈن میرے خاندان والوں کو اور میرے چچا زاد بھائی کو کیسے جانتی تھی؟ ابھی میں انہیں سوچوں کو الجھا رہی تھی کہ اس کی آواز نے مجھے چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر بے اختیار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میرا وہ کزن بھی میرے پیچھے بھاگا تاکہ مجھے پکڑ سکے۔ ہاسٹل میں کھلبلی میں سی مچ گئی تھی۔ ہاسٹل کے اندر مردوں کا آنا منع تھا اور اب ایک مرد نہ صرف اندر آ چکا تھا بلکہ ایک لڑکی یعنی مجھے پکڑنے کے لیے ہر طرف بھاگ بھی رہا تھا، اور یہ کافی خطرناک صورتحال تھی۔ پھر پتہ نہیں کس نے پولیس کو کال کی، لیکن شکر ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہی پولیس آ گئی اور میرے کزن کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اس وارڈن کے پاس گئی اور اس سے سختی سے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، تم مجھے کیسے جانتی ہو اور مجھے کیوں بچانا چاہتی ہو؟ میرا یہ کزن تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم میں سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سنو، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ستیلی بہن ہوں۔ تمہارے باپ نے پہلے میری ماں سے شادی کی تھی اور میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر ہمیں نکال دیا۔ میری ماں مجھے یہاں پر لے کر آ گئی۔ میری ماں نے مجھے تنہا پالا اور جوان کیا، لیکن اس سب میں میری ماں کی صحت بہت ہی خراب ہو گئی تھی اور ایک حادثے میں اس نے بینائی بھی کھو دی۔ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں کے علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کہیں سے بھی یہ پیسے نہیں مل سکتے، تو میں نے یہی سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں تمہاری حویلی گئی، مگر پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر تمہارے یہ چچا زاد بھائی، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو وہ میری ماں کے علاج کا خرچہ اٹھائے گا۔ اپنی ماں کی خاطر مجھے یہ بھی کرنا پڑا۔ پھر اسی دوران تم یہاں پر آ گئی۔ میں تم سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ تمہاری پھپھو نے تمہیں جس خاتون کے آسرے پر بھیجا تھا وہ میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ تمہارے حالات سننے کے بعد مجھے تم پر ترس آ گیا۔ میں نے تمہیں اپنے پاس رہنے کو جگہ دے دی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ بس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ بہنوں جیسا رویہ ہی رکھا۔ پہلے تو میرا شوہر یہاں پر نہیں آتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس نے یہاں پر آنا شروع کر دیا، تو میں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لے، تمہیں اپنی ماں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ 2-3 گھنٹے جو وہ میرے پاس یہاں پر آتا ہے وہ وقت تم باہر گزار کر واپس آؤ۔ جب بھی وہ آتا تو تھوڑے بہت پیسے دے جاتا جس سے میری ماں کے علاج کا خرچ چل جاتا ہے، تو اس لیے میں اسے آنے سے روک نہیں پاتی، لیکن تمہارے بچاؤ کے لیے مجھے تمہیں یہاں سے بھیجنا پڑتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری کوئی ستیلی بہن بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی اتنی اچھی کہ میرے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے لے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ بوا سے اسے دیکھ کر اتنا ایموشنل کیوں ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے اس کی ماں سے ملنے کے لیے درخواست کیوں گئی تھی۔ میرے سکے چچا اور تایا سے تو یہ ستیلی بہن ہی اچھی تھی۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ اسے میرے کزن جیسے آدمی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے خلا لے لے، اور پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے باپ کی جائیداد کے لیے کیس کیا اور جیت بھی لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ زندگی کے اس موڑ پر مجھے بہن کی صورت ایک بہت مضبوط سہارا میسر آ گیا تھا۔
اب آگے خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔